بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج کے سبق کی عبارت ہے وَمُدَاوَاةُ الْمَعِيبِ وَرُكُوبُهُ فِي حَاجَتِهِ رِضَاءٌ وَلَوْ رَكِبَ لِرَدِّهِ أَوْ سَقِيهِ أَوْ شِرَاءِ عَلَفِهِ وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ فَلَا ولو قطع بعد قبضه أو قتل بسبب كان عند بائعه رده وأخذ ثمنه. الرد في صورة القطع، أما في القتل فلا رد بل أخذ الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن هذا بمنزلة الاستحقاق عنده، أما عندهما فيرجع بالنقصان لأن هذا بمنزلة العيب، فيقوم بدون هذا العيب ثم بهذا العيب، فيضمن البائع تفاوت ما بينهما، كما لو اشترى جارية حاملا فماتت في يده بالولادة فإنه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا وغير حامل. ولأبي حنيفة رحمه الله إن سبب الهلاك كان في يد البائع، فإذا هلك في يد المشتري يكون مضافا إلى ذلك السبب بخلاف الحمل، فإن الحمل ليس سببا للهلاك، ولو باع وبرئ من كل عيب صح وإن لم يعدها. وعند الشافعي رحمه الله لا يصح بناء على أصله أن البراءة عن الحقوق المجهولة لا تصح عنده، وعندنا تصح، إذ إسقاط المجهول لا يضره لأنه لا يفضي إلى المنازعة، ثم هذه البراءة تشمل العيب الموجود وأيضا العيب الحادث قبل القبض عند أبي يوسف رحمه الله وعند محمد رحمه الله لا تشمل العيب الحادث۔ یہ ہے آج کے ہمارے سبق کی عبارت۔ اس عبارت میں بنیادی طور پر 3 مسئلے ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے امور جن کو عیب پر رضامندی کی دلالت سمجھا جاتا ہے، یعنی جس سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ مشتری اس عیب پر راضی ہے، قولاً تو وہ نہیں کہتا لیکن وہ ایسا عمل کرتا ہے جس سے اس کی رضامندی ظاہر ہوتی ہے۔ تو اس کی مثال دیکھیے، وَمُدَاوَاةُ الْمَعِيبِ، جانور خریدا اور وہ جانور بیمار تھا تو اس نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ وَرُكُوبُهُ فِي حَاجَتِهِ، سواری کو اپنی حاجت میں استعمال کیا، اس پر سوار ہوا، رضاء، تو یہ اس کی رضامندی شمار کی جائے گی کہ وہ اس عیب پر راضی ہے، اب اس کو واپس دینے کا، مشتری کو لٹانے کا حق نہیں ہوگا۔ وَلَوْ رَكِبَ لِرَدِّهِ، اگر وہ سوار ہوتا ہے اس سواری پر جو خریدی ہے واپس کرنے کے لیے، او سقیہ، یا اس کو پانی پلانے کے لیے، او شراء علفہ، یا اس کا چارہ خریدنے کے لیے، ولا بد لہ منہ، اور اس کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے، یعنی اس کے پاس کوئی اور سبب نہیں ہے یا کوئی اور طریقہ نہیں جس کے ذریعے ان امور کو سر انجام دے سکے، فلا یکون الرضاء، تو پھر یہ اس کی رضامندی نہیں ہوگی۔ ولا بد لہ منہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور سواری اس کے پاس نہیں ہے جس پر وہ جا کر پانی لائے یا اس کے لیے چارہ لائے، یا اس قدر کمزور ہے کہ چل نہیں سکتا، پیادہ جا کر بھی جانور کے لیے چارہ یا پانی نہیں لا سکتا، تو اس صورت کے اندر اس کو یہ اجازت ہوگی۔ یہ تو تھا پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مبی کے اندر، مشتری کی ملک کے اندر عیب پیدا ہوا، لیکن اس عیب کا جو سبب تھا وہ بائع کی ملک میں پایا گیا ہے، تو اب کیا اس کو یہ مبی واپس کرنے کا حق حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مختلف فی مسئلہ ہے، عبارت پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں۔ عبارت دیکھیے، وَلَوْ قُطِعَ بَعْدَ قَبْضِهِ، اگر غلام کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے مشتری کے قبضہ کرنے کے بعد، او قتل بسبب كان عند بائعه، یا پھر کسی ایسے سبب سے اس کو قتل کیا جاتا ہے جو بائع کی ملک کے اندر موجود تھا، یعنی ہاتھ کا کٹنا بھی اسی سبب کی وجہ سے ہے جو بائع کی ملک میں تھا، اور اس کا قتل ہونا بھی اسی سبب سے تھا جو بائع کی ملک کے اندر پایا گیا۔ مثلا کسی کو اس نے قتل کر دیا تھا، اب قصاصاً قتل ہو رہا ہے، تو پہلے جب اس نے قتل کیا تھا اس وقت بائع کی ملک میں تھا، تو اب یہ سبب بائع کی ملک میں پایا گیا اور اس کا اثر جو ظاہر ہوا وہ مشتری کی ملک میں ہوا۔ ایسے ہی بائع کی ملک میں غلام نے چوری کی، اب اس چوری کی وجہ سے اس کے ہاتھ کٹنے تھے، ہاتھ کٹتے وقت جب چوری اس پر یعنی ثابت ہوئی تو وہ مشتری کی ملک میں تھا، تو اب سبب تو بائع کی ملک میں ہے اور اس کا اثر جو ظاہر ہو رہا ہے وہ مشتری کی ملک میں ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں ردہ، اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس مبی کو واپس کر دے۔ قتل کی صورت میں تو واپسی نہیں ہو سکتی چونکہ وہ تو مر گیا،
اور جب ہاتھ کٹا ہوا اس صورت کے اندر وہ اس کو واپس کر دے گا، وَأَخَذَ ثَمَنَهُ، اور اپنا ثمن لے لے گا۔ الرد فی صورت القطع، واپس لوٹانا مبی کا یعنی غلام یا باندی کا، یہ تو اس صورت میں ہو سکتا ہے جب ہاتھ کاٹا گیا۔ اما فی القتل فلا رد، البتہ قتل کی صورت میں پھر واپس لوٹانا یہ شرط نہیں ہوگا، چونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے، تو اس لیے بل اخذ الثمن، وہ قیمت اس کی وصول کر لے گا۔ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ صاحبین نے امام صاحب سے اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے، ان کا مذہب آگے آ رہا ہے۔ امام صاحب کی دلیل کیا ہے؟ لأن هذا بمنزلة الاستحقاق عنده، امام صاحب کے نزدیک یہ استحقاق کی صورت ہے کہ جیسے استحقاق کے اندر جب کسی تیسرے آدمی کا حق ثابت ہوتا ہے، وہ اس مبی کے اپنے حصے کو لے لیتا ہے، تو گویا اس پر بے ہوئی ہی نہیں تھی۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ جو قتل ہوا یا ہاتھ کٹا، تو گویا جب اس کو دیا گیا تھا اس وقت ہی وہ مقتول تھا اور مقطوع تھا، اس لیے یہ پہلے سے موجود ہے، یہ اس کو واپس کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اثر ظاہر ہوا ہے اس کا جو سبب ہے وہ بائی کی ملک کے اندر ہی پایا گیا ہے، تو بائی کی ملک میں پائے جانے والے سبب کی طرف ہی اس کی اضافت ہوگی۔ مزید امام صاحب کی دلیل کا آگے بیان آ رہا ہے، فرماتے ہیں وَأَمَّا عِندَهُمَا، اور جہاں تک صاحبین کے مذہب کی بات ہے، فَيَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ، ان کے نزدیک نقصان وصول کرے گا، یعنی مبی کو واپس کر کے مکمل ثمن حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لأن هذا بمنزلة العیب، ان کے نزدیک یہ عیب کے قائم مقام ہے۔ جب عیب کے قائم مقام ہے تو عیب کی وجہ سے جو کمی لازم آئے گی وہ وصول کرے گا۔ فَيُقَوَّمُ بِدُونِ هذا العیب ثم بهذا العیب، نقصان کیسے وصول کرے گا؟ اس مبی کو عیب زدہ ہوتے وقت اس کی کتنی قیمت ہے اور بغیر عیب کے اس کی کتنی قیمت ہے، یہ دونوں قیمتیں یعنی معلوم کرے گا۔ فَيَضْمَنُ الْبَائِعُ تَفَاوُتَ مَا بَيْنَهُمَا، دونوں قیمتوں میں جو فرق ہوگا بائع اس کا ضامن ٹھہرے گا۔ مثال کے طور پر مقطوع الید جو غلام ہے جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے اس کی قیمت ہے 5000 درہم، اور جو سلیم ہے یعنی جس کا ہاتھ نہیں کٹا ہوا اس کی قیمت ہے 10,000 درہم، تو یہ 5000 درہم کا ضامن ٹھہرے گا، یعنی بائع جو ہے وہ مشتری کو ادا کرے گا۔ صاحبان فرماتے ہیں کما لو اشترى جاریۃ حاملا، یہ ایسے ہی ہے جیسے حاملہ جاریہ کو کسی نے خریدا، فماتت فی یدہ بالولادۃ، اور وہ باندی مر جاتی ہے ولادت کی وجہ سے مشتری کے قبضے میں، فإنہ یرجع بفضل ما بین قیمتها حاملا وغیر حامل، تو اس صورت کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے کہ حاملہ باندی اور غیر حاملہ باندی دونوں قیمتیں معلوم کر کے دونوں میں جو فرق ہے وہ مشتری کو ادا کیا جائے۔ فرماتے ہیں جیسے اس باندی کا حمل ایک عیب تھا اور اس عیب کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی، پھر ہم نے جو اس کو تاوان لازم کیا وہ دو قیمتوں کے درمیان جو فرق اور تفاوت تھا وہ لازم کیا، ایسے ہی اس صورت کے اندر جب غلام کو خریدا گیا، اس نے چوری کی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ کٹ گیا یا اس نے قتل کیا تھا تو اس کو قصاصاً قتل کر دیا گیا، تو یہ بھی ایسے ہی عیب ہے جیسے حاملہ باندی کا عیب ہے، تو اس لیے یہاں پر بھی دونوں قیمتوں کو معلوم کر کے جو فرق ہے دونوں کے اندر وہ لازم کر دیا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل دیکھیے، ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے ان سبب الہلاک کان فی ید البائع، کہ ہلاک ہونے کا جو سبب تھا وہ بائع کی ملک میں پایا گیا، ایسے ہی ان سبب القطع کان فی ید البائع، ہاتھ کٹنے کا جو سبب تھا وہ بائع کی ملک میں پایا گیا، فاذا ہلک فی ید المشتری، تو جب اس کا اثر ظاہر ہوا مشتری کی ملک میں کہ یہ مشتری کی ملک میں ہلاک ہوا یا اس کا ہاتھ کٹا، یکون مضافا الی ذلک السبب، تو اس اثر کو، اس حکم اور نتیجے کو منسوب کیا جائے گا، اس کی اضافت کی جائے گی سبب کی طرف، اور سبب پایا گیا تھا بائع کے ملک کے اندر، تو گویا بائع کے پاس ہی یہ موجود تھا۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب بائع نے مشتری کو یہ غلام دیا تو وہ مقطوع الید ہی تھا یا مقتول تھا، یعنی وہ حکم اس وقت بھی پایا جا رہا تھا چونکہ سبب اس وقت پایا گیا۔ بخلاف الحمل، یہ جواب ہے صاحبین کے قیاس کا کہ آپ نے حمل پر جو قیاس کیا وہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ فإن الحمل ليس سببا للهلاك، کہ حمل، قتل اور سرقہ یہ مختلف اسباب ہیں۔ سرقہ سے ہاتھ کٹتا ہے لازمی یقینی طور پر اگر حد قائم کی جائے، اور قصاص کے اندر بھی یعنی یقینی طور پر قتل ہی ہوتا ہے، ہاں دیت ہو یا معافی ہو وہ ارادہ صورتیں ہیں، لیکن حمل ہلاکت کا سبب تو نہیں ہے، پہلے دونوں جو اسباب ہیں وہ ہلاکت کا سبب ہیں، اس لیے جب ان کے
نوعیت کے اندر، حیثیت کے اندر فرق ہے، تو اس لیے آپس میں ان کو قیاس نہ کیا جائے کہ جو یقینی سبب ہلاک نہیں ہے اس کو یقینی سبب ہلاک پر قیاس نہ کیا جائے۔ ان الحمل لیس سببا للہلاک، کہ حمل ہلاکت کا سبب نہیں ہے۔ یہاں ایک بات اور ذکر کر دوں جو رہ گئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے کہ وہ مبی واپس کرے اور اپنا سمن لے، وہاں پر ایک صورت یہ بھی ہے امام صاحب کے نزدیک کہ اگر ہاتھ کٹ جاتا ہے اس غلام کا تو اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ آدھی قیمت واپس کر لے، یعنی پھر بھی وہ نقصان نہیں لے گا بلکہ آدھی قیمت لے گا، اس لیے کہ غلام کا ایک ہاتھ اس کی دیت میں آدھی اس کی قیمت کے برابر ہوتا ہے، تو اس لیے آدھی قیمت بھی لے سکتا ہے۔ بہرحال یہ تھا دوسرا مسئلہ۔ تیسرے مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ خرید و فروخت کے اندر بائع شرط لگا دے کہ بھئی جو عیب اس کے اندر ہے یا ہوگا میں اس سے بری ہوں، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، تو کیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے؟ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ اور ہمارا اختلاف ہے، عبارت پڑھ کے اس کو سمجھتے ہیں۔ وَلَوْ بَاعَ، اور اگر کوئی شخص بیچتا ہے کوئی چیز، وَبَرِئَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اور وہ کہہ دیتا ہے کہ میں ہر عیب سے بری ہوں، موجودہ عیب ہو یا بعد میں آنے والا عیب ہو، میں ہر عیب سے بری ہوں، صح، ہمارے نزدیک درست ہے، وَإِن لَمْ يَعُدَّهَا، اگرچہ وہ گن گن کے اس کو نہ بتائے کہ فلاں فلاں عیب سے میں بری ہوں، مطلقاً کہہ دیتا ہے کہ بھئی یہ میں آپ کو موبائل بیچ رہا ہوں، اس کے اندر کوئی خرابی ہے نہیں ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، چیز آپ کے سامنے موجود ہے، آپ خریدنا چاہتے تو خرید لیں۔ تو جب اس نے اجمالی طور پر تمام عیوب سے اپنے آپ کو بری کر دیا تو یہ بری کرنا ہمارے نزدیک درست ہے۔ وعند الشافعی رحمہ اللہ لا یصح، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ بناء علی اصلہ، ان کا ایک اصول ہے، اسی اصول پر اس مسئلے کو بھی قائم کیا گیا، ان البراءۃ عن الحقوق المجہولۃ لا تصح عنده، کہ ان کے نزدیک مجہول حقوق یعنی غیر واضح حقوق سے براءت درست نہیں ہے، اپنے آپ کو بری کرنا درست نہیں ہے۔ یعنی یہاں پر جو اس نے کہا نا کہ کوئی بھی عیب ہوا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے عیب کی، خرابی کی، تو چونکہ اب یہ مجہول ہے کس خرابی کا وہ ذمہ دار نہیں ہے یا کون سی خرابی پائی جا رہی ہے، تو یہ جب مجہول حقوق ہیں تو ان سے براءت ان کے نزدیک درست نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ براءت کو تملیک کے معنی میں لیتے ہیں، اور مجہول چیز کی تملیک یہ درست نہیں ہوگی، اور جبکہ حنفیہ کے نزدیک یہ تملیک کے قبیل سے نہیں ہے بلکہ اسقاطات کے قبیل سے ہے۔ اس کا انشاءاللہ آگے کتاب الدعوہ میں تفصیلی بیان آ جائے گا کہ براءت سے تملیک یا اسقاط کیا مراد ہوتی ہے، وہاں انشاءاللہ آپ اس کی تفصیل مل جائے گی۔ یہاں مختصراً آگے چلتے ہیں۔ وعندنا تصح، ہمارے نزدیک یہ درست ہے، اذ اسقاط المجہول لا یضرہ، وجہ یہ ہے کہ مجہول چیز کا ساقط کرنا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، ہاں مجہول چیز کی تملیک میں پریشانی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، وہاں معاملہ فاسد ہو جاتا ہے، یہاں تو اسقاط ہو رہا ہے، ایک چیز کو ساقط کیا جا رہا ہے، تو اس لیے اس میں کوئی ضرر نہیں، لأنہ لا یفضی الی المنازع، چونکہ یہ اسقاط جو ہے منازعات جھگڑے کی طرف لے جانے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور جزئی ہے اسی مسئلے کی جس میں ائمہ حنفیہ کا آپس میں اختلاف ہے۔ ثم هذه البراءة تشمل العیب الموجود، پھر یہ جو براءت ہے یعنی وہ اپنے آپ کو بری کرتا ہے عیب سے، یہ موجودہ عیب کو بھی شامل ہے، وأيضا العیب الحادث، اور ایسے ہی بعد میں پیدا ہونے والے یعنی قبضہ سے پہلے جو عیوب پیدا ہوں گے ان سے بھی اپنے آپ کو بری کر سکتا ہے۔ عند ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ وعند محمد رحمہ اللہ لا تشمل العیب الحادث، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ما قبل کے جو عیوب ہیں ان سے تو وہ اپنے آپ کو بری کر سکتا ہے، لیکن قبضے سے قبل اور بیع کے بعد جو عیوب پیدا ہوں گے ان سے اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا، یعنی جدید جو عیوب اس میں آ سکتے ہیں، نئے عیوب جو اس میں آ سکتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا۔ جہاں تک فتویٰ کی بات ہے تو شیخین کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے فصل فی خیار العیب کو مکمل کیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بیع فاسد کا بیان آئے گا، اس کے اسباق شروع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔